السلام علیکم میرے بھائیوں جب سے سوشل میڈیا وجود میں آیا ہے اور وہ اتنا ایڈوانس ہوا کہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل آ گیا، ہر کسی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ آ گیا، تب سے جو سب سے زیادہ پریشان ہوئے وہ آناف ہیں۔ وہ اتنے زیادہ پریشان ہو گئے کہ لوگوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا آ جانے سے کہ جس کا کوئی بھی حساب نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کہانیاں اور قصے کرا رکھے تھے بزرگوں کے نام پر اور اماموں کے نام پر، وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے چلے گئے۔ ان کا وہ حال ہو گیا کہ وہ پھر فتوے دینے لگے کہ یہ جو موبائل والی احادیثیں ہیں، جو موبائل کے اندر احادیث آتی ہیں، انہیں ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے دن آ کر موبائل لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت یہ حدیث کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کتابیں لے کے اور تب مانیں گے۔ اتنے حال خراب ہو گئے ان لوگوں کے، اور جبکہ ان میں اکثریت ایسی ہے جو خود موبائل کے اوپر آتے ہیں اور موبائل سے ہی مسئلے دیکھ کر عوام کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم موبائل کی احادیثیں، موبائل کی جو بیانات ہیں وہ ہم نہیں مانتے، ہمارے سامنے کتابیں لے کر آؤ تب ہم مانیں گے۔ انہیں پریشانی کیوں ہوئی؟ انہیں پریشانی اس بات پر ہوئی کہ ان سے لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ جب تک سوشل میڈیا وجود میں نہیں تھا تو لوگ بھیڑ چال چل رہے تھے، جس طرف یہ ہکال دیتے تھے لوگ اس طرف ہی چل دیتے تھے، لیکن جب سے موبائل لوگوں کے ہاتھ میں آیا، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوئی، تب سے لوگوں نے ان سے سوال کرنے شروع کیے کہ حضرت یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ تو کہیں سے کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں ہو رہا، یہ تو قرآن و حدیث کے اندر درج ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ قرآن و حدیث کے اندر معاملات ہیں، اور اس کے باوجود بھی آپ ہمیں ان کہانی اور قصوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ تو آناب بہت ہی بے چین ہوئے، اتنے پریشان ہوئے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ کبھی رفع الدین کے مسئلے پر یہ پریشان ہوئے، کبھی آمین کے اوپر یہ پریشان ہوئے، کبھی کندھے سے کندھا اور پیر سے پیر ملا کر صفوں میں کھڑے ہونے کے نام پر یہ پریشان ہوئے، کبھی یہ اس بات پر پریشان ہوئے کہ ہم ہاتھ کہاں پر باندھے۔ کبھی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب امام ایک ہے تو عورت جو ہے وہ سینے پر اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتا ہے۔ یہ بہت سارے سوال ان سے کیے گئے جس کے جواب ان کے پاس نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو تھا انہوں نے پھر دوسرا گیم کھیلنا شروع کیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ جب آپ جو ہے اگر آپ 3-4 کتابیں انجینئرنگ کی پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ انجینئر نہیں بن جاتے، اگر 2-4 کتابیں آپ میڈیکل کی پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ ڈاکٹر نہیں بن جاتے، تو پھر آپ 2-4 کتابیں جو ہے وہ پڑھ کر عالم کیسے بن سکتے ہیں یا دین کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ آپ کو دین سیکھنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی استاد چاہیے ہی چاہیے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا وکیل بننا یا کوئی بھی دنیاوی پروفیشن اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ کسی بھی مسلمان مرد یا عورت کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، لائر کچھ بھی بننا یہ فرض نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنا ہر ایک مرد اور عورت پر، ہر ایک مسلم مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم سیکھنا، دین سیکھنا، اتنا دین سیکھنا کہ جس سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ آج جب ان کی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت یہ بیان کر رہے ہیں، کوئی بڑے پیر صاحب کو خدا کے برابر پہنچائے دے رہا ہے، کوئی کسی کی بزرگوں نے وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں، جب اس معاملے میں ان سے بات کی جاتی تو ان کے طوطے اڑنے لگتے ہیں اور یہ بائیں شائیں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ان لوگوں کی باتوں کے جواب ہم کس طریقے سے دیں۔ اس لیے انہوں نے نئے نئے طریقے جو ہے ایجاد کرنا شروع کر دیا کہ موبائل کی احادیثیں نہیں مانیں گے، آپ خود پڑھ کر عالم نہیں بن سکتے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو کہ دین سیکھنے کے لیے صرف مدرسے ہی جانا ضروری ہے، مدرسے سے ہی دین ملے گا، باقی کہیں سے دین نہیں مل سکتا۔ مسئلہ علم لینے سے ہے، مسئلہ دین سیکھنے سے ہے۔ سورس اس کا کوئی بھی ہو، پیچھے سورس کوئی بھی ہو، آپ موبائل سے سیکھ رہے ہو، آپ سامنے کسی سے سیکھ رہے ہو، آپ کتابوں سے سیکھ رہے ہو، کہیں سے بھی آپ دین سیکھ رہے ہو، مسئلہ دین سیکھنے سے ہے، نہ کہ اس سے کہ آپ سیکھ کس سے رہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ عالموں سے دین سیکھو۔ دیوبندی حنفی بھی یہی کہتے ہیں اور بریلوی حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ عالموں سے دین سیکھو۔ تو پھر کون سے عالم سے دین سیکھیں؟ کیونکہ دیوبندیوں کے عالم جو ہے وہ بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں اور خارج اسلام ہے، وہ کافر ہے، اور بریلویوں کے عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں۔ بریلویوں کا بڑے سے بڑا مجدد عالم بھی ان کے نزدیک مشرک ہے، اور دیوبندیوں کا بڑے سے بڑا مجدد عالم، مفتی، تقوی جو کوئی بھی ہے وہ گستاخ رسول ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ دین کس سے سیکھیں؟ آپ مجھے نام جو ہے وہ سجیسٹ کر کے بتائیں کہ پھر ہم کون سے عالموں سے دین سیکھیں، وہ کون سے عالم ہوں گے جو ہمیں صحیح دین سکھا سکتے ہیں۔ آپ ذرا ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دیں کہ یہ عالم بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کے جو انہوں نے دین دیا یہی دین آپ کو فالو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ ایک بات سمجھ لیں کہ کتنا بھی بڑا امام ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، بالآخر وہ انسان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم بڑا خطاوار ہے، تو خطائیں تو انسان سے لازم ہیں، اور بڑے بڑے مفتی، عالم اور مجدد اور محقق اور محدث سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ان سب کی عزت کریں، ان سب کی
عزت کریں، لیکن فالو فقط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، کیونکہ وہی ان کی ہی گارنٹی قرآن نے لی ہے، باقی کسی کی بھی گارنٹی قرآن نے نہیں لی ہوئی ہے۔ قرآن نے واضح کہہ دیا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے نہ ہی کبھی بے راہ چلے ہیں، اور کسی کے بارے میں یہ قول ملتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے دھوکے جو ہے وہ چلنے والے نہیں، اب ان سے بچے اٹھ کر سوال کرتے ہیں، اب یہ تقریریں کرنے سے ڈرتے ہیں، اب یہ تقریریں کرنے سے گھبراتے ہیں۔ تقریر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم جیسے لوگ مسجدوں کے اندر پہنچتے ہیں تو وہ تقریر کا موضوع چینج ہو جاتا ہے، کیا بات ہو رہی ہوتی، کیا بات کرنے لگتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ عالموں کی عزت نہیں کرتے، عالموں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ عالم اپنی عزت خود نہیں کروانا چاہتا، اگر وہ قرآن اور حدیث بیان کرے تو اس پر کسے آبجیکشن ہو سکتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ لیکن جب آپ بزرگوں کی جھوٹی کہانیاں اور قصے بیان کریں گے اور وہ احادیثیں بیان کریں گے جو اس مطلب کے لیے نہیں تھی جو مطلب آپ ان حدیثوں سے لے رہے ہیں، وہ کسی اور مقصد کے لیے نبی پاک نے فرمائی اور آپ انہیں کسی اور مقصد کے لیے یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے سوال تو ہوگا۔ آپ سے سوال کرنا آپ کو بے عزتی لگنے لگا، آپ سے پوچھنا آپ کو بے عزتی لگنے لگا۔ آج وہ حال ہے کہ ایک مسئلے کے بارے میں میں نے جتنے بھی میرے کانٹیکٹ میں عالم ہیں میں نے سب کو واٹس ایپ پر میسج کیا اس ایک مسئلے کے لیے، فقط ایک شخص نے مجھے جواب دیا، باقی کئیوں نے تو سین بھی نہیں کیے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، اور انہیں شوق ہے رہنمائی کرنے کا، رہبر بننے کا۔ تو ایسے رہبر آپ اپنے پاس رکھ کے، ہمیں ایسے رہبروں کی ضرورت نہیں جو میرے 2-4 مسئلے حل نہیں کر سکتا، جو آ کے مجھے بتا نہیں سکتا کہ بھائی یہ والی بات صحیح اور یہ والی بات صحیح نہیں ہے۔ انہیں صرف جو ہے چندہ چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دین کی خدمت کرنا ہی نہیں چاہتے، بالکل بھی کرنا نہیں چاہتے، اور بس ان کے سامنے آپ رفع الیدین کر دیں تو ان کے اوپر بم پھٹ جاتا ہے۔ لیکن سوال پوچھنا ہم بند نہیں کریں گے، سوال ہم پوچھتے رہیں گے، زندگی بھر پوچھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔